جن کھڑا ہوا، کہلا محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نہیں اس سے بھی پہلے. پھر کون کھڑا ہوا؟ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا. کون؟ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا کھڑا ہوا. اس نے کھڑا ہو کے عرض کی حضور سر جھکا کے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور اس کی مینٹیننس مکمل ہو کے توڑ پھوڑ مکمل ٹھیک کر کے آ جائے گا. 40 فٹ تک نیچے اس کے پائے گڑے ہوئے تھے. کون لے کے آیا؟ جن لے کے آیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے بنی اسرائیل قوم کے نبی اور میری امت کے ولی وہ کام کیا کریں گے. بھائی وہ تو نبی بھی نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ولی تھا. اگر ولی کی یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کے ولی کی شان کیا ہوگی؟ یہ کہہ دینا جی یہ تو نکاح میں آ گیا ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا، یہ جناب بڑا مشکل نکلے گا، یہ بڑا مشکل نکلے گا. ہماری بہنیں بیٹیاں بیچاری سیدھی سادھی چلی جاتی ہیں، سمجھ گیا نا، سیدھیاں، ہاں یہ بیچاری چلی جاتی ہیں. اور چلو نہیں جاتی ہیں ہم ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا لے کے چلے گئے، وہاں اس نے کیا کہہ دیا؟ ایسی نازیبہ حرکتیں، ایسی غیر شرعی حرکتیں جن کو دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے. لیکن عوام مخلوق بیچاری کیا کرے، ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے. کسی کی بہن بیٹی بیمار ہے، لازم بات ہے لے کے تو جائے گا نا کہیں. بھائی ظالم یہ لوگ ہیں جو مخلوق پر ظلم کرتے ہیں. پھر کہتے کیا جناب اس کی تو مہلت ختم ہو گئی، یہ تو نکاح میں آ گیا، یہ جائے گا نہیں. بھائی آج تک آپ نے کسی مولوی کو کسی جن کا نکاح پڑھاتے دیکھا ہے؟ اور جب دیکھا نہیں تو آ کہاں سے گیا؟ میں تو خیر نکاح بہت کم ہی پڑھاتا ہوں، جو مرکز میں آج اس کا پڑھاتا ہوں. میں تو کہنا کس دن میرے ٹیٹے چڑھ جائے نا جدا نکاح جن کا پڑھانا ہے تو میں پوچھا تو صحیح پہلے ادھر دیا بھائی ہیں. میں تو اس کو آپس کی مثال میں کہنا لا کے نا بندہ لتر، سمجھ گئے؟ بھائی سنانے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی احساس کرو، بہنوں بیٹیوں میری بات کو سننے کے بعد احساس کرو یہ نکاح میں آنے جانے کا کوئی ان کا لنک نہیں ہے، صرف روزی سیدھی کرنے کے لیے لوگوں نے ٹکسلے بنائے ہیں. اپنا مال سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو سیدھے سادے لوگوں کو پھنسا لینا. اچھا پھر اور بات بھی ہے، جو نسبت والے لوگ ہیں نا، جو کسی کے آستانے پر آنے جانے والے، کسی کے جو مرید ہیں، اگر ان کو کوئی مرض محسوس ہو تو اپنے پیر خانے کے زیادہ چکر لگایا کرو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. شرط یہ وہاں پر غیر شرعی حرکتیں نہ ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. وہاں بیٹھنے والا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سچا غلام ہو، عورتوں سے پیر دبانے والا نہ ہو. اپنے گرد عورتوں کا مجمع لگانے والا نہ ہو. بارکہ جو بات بتانا چاہ رہا تھا، جو یہ بات عوام میں پھیلی ہے کہ جناب یہ تو نکاح میں آ گیا ہے، یہ تو جائے گا نہیں. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نکاح میں آنے جانے کا ان کا کوئی نکاح سے لنک نہیں ہوتا. کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی صاحب نظر مل جائے تو ان کو بھاگتے ہو کر ٹھکانہ نہیں ملتا. لیکن چونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا آج تو جس نے مطلب وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر کوئی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کام نہ ہونے کی صورت اتنے پیسے بھاگ کے ہم ان کے پاس جاتے ہیں میرے بھائی. اچھا کمال بات دیکھیں، خود وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، طوطوں کے ذریعے لوگوں کی فال نکال رہا ہے. مسلمان تیری شان کیا ہے؟ میرا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیرے قریب، جب تو میری بارگاہ میں دعا مانگتا ہے میں رب تیری دعا قبول کرتا ہوں. تو طوطے والوں سے جا کے اپنا نصیب بناتا ہے. خالق تیرے قریب، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر
میں تیرا چرچا کروں گا، تو میری بارگاہ میں آ، میں تیری جھولی بھر دوں گا، تو میرے سامنے گریہ وزاری کر، میں تیرے سامنے نہریں بہا دوں گا رحمت کی۔ اور بندہ کیا کرتا ہے پھر؟ نکاح میں آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، ان کا انکار نہیں ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے، یہ ایک علاج آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف ان کو سمجھ آئے گی جو اس پرابلم سے گزر رہے ہیں، دوسرے بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں نا جنات کے، جنونا ٹھیک ہے، جنی واحد ہے، جن جمع ہے وہ جنونا، کہ نکاح میں آنا ہوتا کیا ہے۔ جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں نا، اگر وہ علاج نہ کریں تو وہ جنات جن کا اثر ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے ان کا ایسی جگہ پر نکاح کیا جائے جن کے گھروں میں پہلے اثر ہے، مثلا لڑکے پر اثر ہے، اب وہ رشتہ ہوگا تو ہوگا ہی ایسے گھر میں کہ جن گھر والوں پر پہلے ہی اثر ہے، ان کے گھر میں رشتہ ہو جائے گا، ان کے آپس میں رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں میری بات کو؟ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہوتا ہے نکاح میں آنا، کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شادی وہاں پر ہو جہاں پر پہلے دوسرے گھر میں بھی کسی میں اثر ہوتا ہے، ان کے آپس میں جب لڑکی لڑکے کی شادی ہو گئی، ان کے رشتے مضبوط ہو گئے، یہ جتنے مرضی مضبوط ہوتے چلے جائیں پھر بھی انسان کے تابع ہی رہتے ہیں، سارے کے سارے مل جائیں یہ، لیکن ان کی مخلوق کا انکار نہیں، ان کی طاقت کا بھی انکار نہیں، ان کی پاور کا انکار نہیں، ان کے مسلمان ہونے کا بھی انکار نہیں، ان کے غیر مسلم ہونے کا بھی انکار نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی صوفی، کوئی پیر جنوں کے شعبے کو نہیں چھیڑتا، کیوں بھلا؟ پتہ نہ چھیڑا تو ساڑی خیر ہے نہیں۔ بھائی میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، مالک کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو رات قبر میں ہے وہی قبر میں ہے، شفا دینے والا وہ، بیمار کرنے والا وہ، تنگی دینے والا وہ اور تندرستی دینے والا، اگر اس کی طرف سے پریشانی آ جائے تو آمین جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھنو چلے ڈاما، لیکن کسی کی تذلیل کرنا مقصود نہیں، مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرنا مقصود ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر، خود بخود ہی سارے تیرے تابع ہو جائیں گے۔ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں نا آپ سر، کہ یہ نکاح میں آنا کیا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کسی گھر میں اثرات ہوتے ہیں اور دوسرے گھر والے آ کے اچھا وہ رشتے کا انکار کر جاتے ہیں کہ ہم نے ادھر نہیں کرنا جی، لیکن بعد میں 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے وہیں پہ ہی ہو گیا، وہاں پر ہی ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں اثرات۔ اگر پہلے کسی صاحب نظر سے علاج کروا لیا جائے تو یہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے، شادی ہو بھی جائے، تو پھر بھی ان کا علاج ممکن ہے، اور علاج قرآن میں ہے، کسی اور چیز میں اس کا علاج یا قرآن میں ہے یا صاحب قرآن کے پاس ہے، وہ بھی ایک ہی بات ہے۔ قرآن سے علاج کر لیا یا صاحب قرآن نے بتا دیا، بات ایک ہی ہے۔ ایک یہ اکثر ہمارے پاکستان میں، دنیا میں بات دھومی ہوئی ہے کہ یہ نکاح میں آ گیا تھا، یہ نکلتا نہیں ہے، یہ نکاح میں آ جائے گا تو بڑی پریشانی ہوگی ہیں، اور بہنیں بیٹیاں بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اس کی علامات میں سے ایک اور بھی غور سے سنیں۔ بیڈ پہ بندہ لیٹتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بیڈ پہ کوئی اور آ گیا ہے، باقاعدہ بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بندہ لیٹا ہے اور محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سرانے کی طرف کوئی کھڑا ہے، چل رہا ہے تو محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ بہنیں بیٹیاں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ کمرے میں چل رہی ہوتی ہیں، محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ بعض اوقات آواز دیتے ہیں نام لے کر، ہلکی سی آواز میں آواز دیں گے نام لے کر، گھر کے کسی فرد کی زبان میں آواز میں نا آواز دے کر بلائیں گے۔ اچھا بعض اوقات